نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل ویسے تو پوری دنیا پر کفر اور شرک کے اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ ہر چیز کی پوجا ہو رہی تھی، درختوں کی پوجا ہو رہی تھی، پتھروں کی پوجا ہو رہی تھی، ستاروں کی پوجا ہو رہی تھی، چاند کی پوجا ہو رہی تھی، سورج کو پوجنے والے موجود تھے، آگ کو سجدہ کرنے والے موجود تھے۔ اس دنیا پر اللہ کے سوا ہر چیز کی پوجا ہو رہی تھی۔ اگر نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کی خالص عبادت نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے تو پوری دنیا کا ہی یہ حال تھا، لیکن ہم نے عرب کے حالات کو پڑھنا ہے اور اس کے متعلق جاننا ہے جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ چونکہ ہماری ساری گفتگو کا محور اور مرکز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے عرب کے حالات جو ہیں انہیں پہلے پڑھ لیا جائے، انہیں سیکھ لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے جو حالات ہیں انہیں یاد کرنا پھر آسان ہو جائے گا۔ کل جس طرح کے نسب نامہ بتایا گیا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے حضرت سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف، پھر حضرت یوسف کی اولاد میں سے 4000 انبیاء بنی اسرائیل اور انہی میں سب سے آخری فرد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسری طرف حضرت سیدنا اسماعیل ہیں۔ یہ جو درمیان میں نے چھوٹے چھوٹے نقطے لگائے ہوئے ہیں نا، ان کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان جو ہے نا اور افراد بھی ہیں، یہاں بھی اور افراد ہیں، یہاں سے پھر جو ہے نا یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے باپ ان کے ہیں، یہ آگے جو ہے نا یہ مسلسل ہے۔ تو حضرت اسماعیل سے سلسلہ نسب یوں چلتا ہے جو آپ حضرات کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، جس طرح کے نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اولاد ابراہیم میں سے اولاد اسماعیل کو چنا، فرمایا کہ پھر اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا، فرمایا کہ پھر کنانہ سے اللہ رب العزت نے قریش کو چنا، فرمایا کہ پھر قریش سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو چنا اور فرمایا کہ بنو ہاشم سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے، اب تفصیل کا تو ٹائم نہیں ہے، ٹائم بڑا ذرا مختصر ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان، یہ ان میں سے ہر آدمی اپنے وقت کا سردار، اپنے قبیلے کا سردار، اپنے وقت کا عزت والا بندہ اور لوگوں کے اندر جن کی بڑی شرافت اور کرامت جو ہے مشہور تھی، اعلیٰ نسب کے لوگ ہیں۔ اشارہ کرتا ہوں، تفصیلی واقعہ آگے آئے گا کہ جس وقت قیصر روم نے ابو سفیان سے سوالات کیے، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب نامہ جو ہے وہ کیسا ہے، اس بندے کا نسب نامہ کیسا ہے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے فرمانے لگے کہ ہوا ذو فینا ذو نسب، ہمارے اندر ان کا نسب جو ہے انتہائی اعلیٰ درجے کا نسب ہے۔ تو قیصر بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس نے جواب دیا کہ انبیاء کو اللہ رب العزت اعلیٰ شرف اور اعلیٰ نسب ہی دیتے ہیں، تو یہ اپنے اپنے وقت کے اعلیٰ نسب کے لوگ ہیں جی سارے۔ حضرت سیدنا اسماعیل اللہ کے نبی
اب یہ درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، آخر پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا اسماعیل کے درمیان کوئی فرد جو ہے وہ نبی نہیں بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کی عمر جو ہے تقریباً سیرت نگاروں نے لکھی ہے 137 سال کی عمر ہے، 137 سال کی عمر ہے۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو جس وقت حضرت ابراہیم نے بیت اللہ والی جگہ پر چھوڑا تھا، اس وقت تو بالکل بے آب و گیا وادی تھی، تو ایک دفعہ چھوڑ کر گئے، اس کے بعد پھر تشریف کب لائے؟ ایک واقعے کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے کہ جس وقت حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم آئے، اور وہ ذبح والا واقعہ وہ سارا آپ حضرات نے سنا ہوا ہے۔ چھوڑنے کے بعد ایک واقعہ، جب حضرت ابراہیم دوبارہ تشریف لائے تو بوقت ذبح، اور ایک نمبر دے کر میں نے لکھا ہوا ہے، اس وقت تشریف لائے۔ باقی اگلے جو 3 چکر ہیں یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ حضرت اسماعیل جس وقت 16 سال کی عمر کو پہنچے تو جرم کے قبیلے کے لوگ جو یہاں زمزم کے پانی کی وجہ سے یہاں آ کر آباد ہوئے اور اماں جان سے اجازت لے کر یہیں بسنے لگے، تو حضرت اسماعیل کی شادی جرم کے قبیلے کے اندر ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جس طرح کہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، حضرت اسماعیل گھر نہیں ہے، شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ گھر کا پتہ کر کے جب پوچھا اپنی بہو رانی سے کہ اسماعیل کدھر ہیں جی؟ شکار پر گئے ہیں۔ کہا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اسماعیل کیسا بندہ ہے؟ آگے سے اس اللہ کی بندی نے ناشکری کے کلمات کہے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام دیا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو انہیں میری طرف سے پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے اس کو بدل لو۔ جس وقت واپس آئے پیغام ملا، فوراً سمجھ گئے کہ ابا جان تھے، اور بتا بھی دیا کہ انہوں نے چوکھٹ بدلنے سے اشارہ کیا ہے تمہیں فارغ کرنے کا۔ حضرت نے اسے طلاق دے دی، فارغ کر دیا۔ دوبارہ جرم کے قبیلہ کے جو سردار تھے ان کی بیٹی سے حضرت سیدنا اسماعیل کی شادی ہوئی۔ تیسری دفعہ جب سردار کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت ابراہیم کا پھر چکر لگا تو پھر آئے گھر میں، پوچھا اسماعیل کدھر ہیں جی؟ گھر پہ نہیں ہیں۔ کیسے ہیں؟ انہوں نے حضرت سیدنا اسماعیل کی بڑی تعریف کی اور گھر کے حالات کی بھی بڑی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسماعیل آئیں تو میری طرف سے انہیں پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا ہے۔ پیغام ملا، سمجھ گئے کہ اس بیوی کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ یہ تیسرا چکر تھا۔ اور چوتھا چکر جو ہے، حضرت اسماعیل جس وقت ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم تشریف لائے، یہ کافی عرصے کے بعد چکر لگا، اور اس چکر کے وقت جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی، اسی چکر کے اندر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر اس چوتھے چکر میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ بیت اللہ کی تعمیر کس جگہ کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجوں گا اور وہ وہاں آ کر کھڑا ہو جائے گا جہاں بیت اللہ کی تعمیر ہے۔ ایسا ہی ہوا، ٹکڑا آیا، جس جگہ آ کر وہ ٹھہرا، حضرت نے جو ہے اس سائے والی جگہ پر نشان لگا دی۔ نشان جب لگ گئے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے نشان لگے ہوئے جگہوں کو کھودنا شروع کیا تو جی نیچے سے بیت اللہ کی بنیادیں جو ہیں وہ نظر آ گئیں۔ حضرت ابراہیم پہلے نہیں ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہو۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر تعمیر ہوا وہ اللہ کا گھر یہی مکہ شریف والا بیت اللہ ہے۔ اس کے معمار اول حضرت سیدنا آدم ہے۔ اب جس وقت کھدائی ہوئی وہی بنیادیں مل گئیں اور حضرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو کھڑا کرنا شروع کر دیا۔
جب قد کے برابر دیواریں ہو گئی حضرت پریشان ہوئے کہ اب کیا کرنا ہے. گو بانس اور پٹے اس وقت موجود نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم فلاں جگہ پر 2 پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک پتھر جو ہے اس کو میں نے آپ کے تابع کر دیا، اس کے اوپر آپ نے کھڑے ہونا ہے. جب آپ اس کو کہیں گے اوپر ہو جاؤ تو وہ پتھر اوپر ہو جائے گا، جب آپ اس کو حکم کریں گے نیچے ہو جاؤ تو وہ پتھر نیچے ہو جائے. یعنی آج 1400 سال نہ کہو بلکہ کئی ہزاروں سال بعد ٹیکنالوجی جہاں پر پہنچی ہے، کرینے ہیں بندے کو لے کر اوپر، بندے کو لے کر نیچے. اللہ رب العزت نے آج سے ہزاروں سال پہلے اس ٹیکنالوجی کا فارمولہ دے دیا اور پتھر کو حضرت کے تابع کر دی. یہ 2 پتھر کون سے تھے؟ ایک حجر اسود والا پتھر اور دوسرا پتھر یہ مقام ابراہیم والا، جسے آج کل وہ شوکیس بنا کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے. اس کے اندر پاؤں کے نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لگے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما یاقوتانی من یواقیت الجنہ، کہ یہ دونوں پتھر جو ہیں یہ دنیا کے پتھر نہیں ہیں، یہ اللہ نے جنت کے پتھر حضرت جبریل امین کے ذریعے بھیجے تھے، اور یہ دونوں پتھر جنت کے پتھر ہیں. یہ پتھر جو تھا نا مقام ابراہیم والا، یہ آج سے اگر کسی نے تقریباً 50 سال پہلے حج کیا ہو اور وہ بندہ موجود ہو تو آپ ان سے پوچھیں، شاید آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی ہو جس نے حج بھی کیا ہو اور وہاں کے حالات کا بھی اسے پتہ ہو. آپ اس سے پوچھیں، پتہ چلے گا کہ یہ پتھر جو ہے نا یہ بالکل ننگا تھا، یہ اس کے ارد گرد شو کیس نہیں تھا. لیکن جب پاکستان کی اور بر صغیر کی قوم جو ہے یہ کثرت کے ساتھ جانا شروع ہوئی تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہی یہاں والے کام کہ چومنا شروع کر دیا، چاٹنا شروع کر دیا. ہاں ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا یہ ماضی قریب میں یہ کسوں کے روڈ پر ایک درخت کو کاٹا گیا تھا، باول پورے محلے والے جانتے ہیں، تو وہ ابھی پڑا ہوا ہوگا، تو وہ اس کو کاٹا گیا، اس کے اندر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے جی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس سے بڑھ کر کون خالق. اب وہاں کیا ہوا، اس لکڑ کی جگہ پر اوپر جو ہے وہ جھنڈا بھی لگ گیا، کولر بھی بن گیا، اوپر چھاؤں بھی ہو گئی، پتہ نہیں اب ایک وہ قبر جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے. تو جس وقت یہ ہماری قوم نے یہ کرنا شروع کیا تو ہمارے پیر و مرشد حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جس وقت یہ گئے انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے تو مفتی اعظم سے ملے اور انہیں بتایا کہ ہماری قوم جو ہے ان کے حالات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو کھرچنا شروع کر دیں اور یہ ایک عظیم نشانی جو ہے یہ ضائع نہ ہو جائے. اور ایسے ہو رہا ہے. میں نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کینچی لے کے گیا ہوا تھا بیت اللہ کے غلاف کے دھاگے کاٹنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے گھر میں جا کر چوری کرنا کتنی کبھی بات. لیکن یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ عقیدت کے رنگ میں بندہ ایسا کر جاتا ہے. تو حضرت شاہ صاحب کے مشورے کو انہوں نے سراہا اور یہ اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ پھر شیشے کا شو کیس بنا دیا. آج وہ پتھر جو ہے اس طرح. تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے تعمیر کی اور بیت اللہ کو پورا تعمیر کر کے اس کے ارد گرد پھر جو ہے نا مطاف کو کھلا کر دیا. تو یہ چوتھا پھیرا تھا حضرت ابراہیم کا. اس کے بعد حضرت اسماعیل کی عمر 137 سال گزر گئی. اس کے بعد حضرت کی وفات ہوئی. قرآن مجید میں اللہ ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے. آپ سورہ مریم کو کھول لیں. سورہ مریم کے اندر سب سے پہلا ذکر کس اللہ کے نبی کا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. پھر حضرت اسماعیل کا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد یہ سارے انبیاء کے اللہ تعالیٰ مختصر تذکرے کرتے ہیں اور ساتھ ان انبیاء کی دعوت کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی نبی آئے یہ قوموں کو
غیر اللہ کی عبادت چھڑوا کر اللہ کی عبادت کرنے والا انہوں نے بنایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا جتنے انبیاء آئے ان سب نے یہی دعوت دی کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی عبادت سے بچنا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے بچنا ہے۔ اب جب ان کے قرآن مجید نے تذکرے کیے، ان کی دعوت کا بتایا، اب فطری طور پر سوال ہوتا تھا کہ جب یہ سارے انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے تو پھر قوموں کے اندر شرک کیسے آیا؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ جب انبیاء سارے توحید کی دعوت دیتے رہے قوم کے اندر شرک کیسے آیا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ شرک جو آتا ہے نا، ایک تو آتا ہے یہ محبت کے رنگ میں، کسی شخصیت سے محبت ہوئی اور اتنی محبت ہوئی کہ اس کو اس کے مقام سے بڑھایا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام ہیں اور آپ فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، اوے لوگو میرے ساتھ محبت کرتے کرتے مجھے اتنا نہ بڑھا دینا جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے کرتے ان کو مقام ابدیت سے اونچا کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ فرمایا سن لو انما انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ یہ یاد رکھیے شرک جب بھی آتا ہے عقیدت کے روپ میں آتا ہے اور یہ یکدم نہیں آتا، تدریجاً آتا ہے۔ ایسا ہوا حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد ان کی تربیت یافتہ جو نسل تھی وہ تو اپنے دین پر رہی، پھر آگے کرتے کرتے عقیدت کے رنگ میں پھر کرتے کرتے جو ہے قوموں کے اندر بگاڑ شروع ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کے بیٹے تو زیادہ تھے لیکن دو بیٹے جو ہیں یہ نامور ہوئے، ایک کیدار اور ایک نابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیدار کی نسل میں سے ہیں اور یہ آپ کے جد امجد ہیں۔ آگے چلتے چلتے یہی کیدار کی نسل جو ہے یہ مکے میں اور اس کے مضافات میں انہی کی نسل تھی۔ اور مکے کے اندر بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ سب سے پہلا بندہ مکے کے اندر بڑا جاہ و جلال کا مالک تھا عمر ابن لہی۔ غالباً حدیث کے اندر بھی بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ہے، سیرت نگار تو سارے یہ لکھ رہے ہیں کہ عرب کے اندر سب سے پہلا یہ بندہ تھا اور یہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، مکے کے اندر اس کا بڑا جو ہے نا مقام تھا۔ ایک دفعہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام چلا گیا۔ ملک شام جا کر اس نے وہاں دیکھا کہ شام والے جو ہیں یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بڑا خدا، بڑا الہ تو اللہ ہے، اللہ نے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے ان کے ذمے کر دیے ہیں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم جو ہے نا ان کے سامنے اپنی وہ ضرورت پیش کرتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں یا کر دیتے ہیں یا اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ عمر بن لہی نے دیکھا کہ یہ ملک شام کی سرزمین، یہ انبیاء کی سرزمین، شام کے حالات آج کل انتہائی خراب ہیں اور یہ قرب قیامت ہی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت اہل شام پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بندہ عمر ابن لہی یہ جو ہے نا وہاں سے حبل کا بت لے کے آ گیا۔ اہل سیر نے لکھا یہ حبل کا بت، بلکہ علامہ سید محمود الدین آلوسی بغدادی غالباً 5ویں یا 6ٹھی ہجری کے بزرگ ہیں، مفسر قرآن ہیں، علامہ آلوسی کے نام سے ان کی پہچان ہے۔ اس اللہ کے بندے نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اور قرآن مجید کی تفسیر ایک ایک سپارے کی ایک ایک جلد لکھی، 30 پاروں کی تفسیر 30 جلدوں کے اندر، عربی زبان کے اندر، بہت بڑا ذخیرہ ہے تفسیر کا۔ علامہ آلوسی نے ایک بڑی پیاری اس ضمن کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ آج تک کسی مشرک نے کسی بت کی عبادت نہیں کی، آج تک کسی مشرک نے کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ سوال
کہ بتوں کی عبادت ہوئی ہے، آپ کیسے انکار کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، اصل یہ تھا کہ مشرکین جب بھی کسی بت کی عبادت کرتے، سامنے وہ بت ہوتا، اس کے پیچھے کوئی شخصیت ہوا کرتی، سامنے وہ بت ہوتا اور اس کے پیچھے کوئی شخصیت ہوتی تھی، ذہن میں وہ شخصیت ہے، سامنے اس کی مورتی یا سامنے اس کا بت رکھا ہوا ہے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اس بت کو، لیکن ذہن میں اس بت کی شخصیت۔ یہاں بھی کیا ہوا؟ یہ بتوں کے نام تو آپ نے سنے ہوئے ہیں، ود، لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے مکے کے بت تھے، یہ بڑے بت تھے۔ یہ حبل جو ہے نا، یہ بگڑا ہوا نام ہے حابیل کا۔ اہل سیر نے لکھا کہ حضرت آدم کے جو دو بیٹے تھے نا، حابیل اور قابیل، یہ دو بیٹے تھے۔ پھر ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، یاد ہے قاتل کا نام کیا تھا؟ ہاں اکثر بھول جاتا ہے، تو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، قابیل کے شروع میں قاف الف آتا ہے اور قاتل کے شروع میں بھی قاف الف آتا ہے، تو قاتل جو ہے وہ قابیل ہے اور اس نے قتل کیا کس کو؟ حابیل کو۔ حابیل جو ہے یہ مقتول ہے، یہ مظلوم ٹھہرا، اس وجہ سے بعد میں آنے والوں نے اس کا بت بنایا اور حابیل سے بگڑتا بگڑتا یہ نام جو ہے یہ کیا بن گیا؟ حبل نام بن گیا۔ تو یہ جو ہے نا عمر ابن لہئی، یہ وہاں سے بت لے کے آ گیا اور یہ بڑا بت لا کر اس نے بیت اللہ کے اندر نصب کر دی۔ لوگوں نے جب پوچھا تو اس نے کہا اہل شام جو انبیاء کی سرزمین ہے وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، نظریہ یہ ہے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی اور بت بھی بن گئے۔ پھر جو ہے نا مشہور بت حبل، لات، منات، عزا، اہل سیر نے لکھا یہ لات بھی ایک اللہ کا بندہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا، مکے کا رہنے والا تھا۔ یہ سارا سال شہد کو اور ستوؤں کو جمع کرتا رہتا تھا۔ حج کے موسم کے اندر بیت اللہ کی طرف آنے والے جتنے رستے تھے ان رستوں پر یہ سبیلیں لگوا دیا کرتا تھا کہ جتنے بھی بیت اللہ کی طرف آنے والے لوگ ہیں ان کو فری میں، مفت میں ان کا یہ اکرام کرنا ہے اور شہد گول گول کر، ستو گول گول کر انہیں پلانے ہیں۔ لات عربی زبان کے اندر کہتے ہیں گھولنے والے کو۔ تو جس وقت اللہ کا یہ بندہ فوت ہوا تو لوگوں نے بعد میں اس کا بت بنا لیا اور اس بت کی بھی جو ہے نا پوجا پاٹ ہونے لگی۔ پھر بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جن نے انسانی شکل میں آ کر عمر ابن لہئی کو بتایا کہ قوم نوح کے جو 5 بت تھے نا وہ جدہ کے اندر فلاں جگہ میں دفن ہیں۔ قوم نوح کے 5 بت، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 29واں پارہ سورہ نوح، اس کے اندر یہ ان کے نام اللہ رب العزت نے خود ذکر کیے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، رحمت کائنات نے فرمایا ہم رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ 5 بت جو تھے اصل کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے رجال صالحین، یہ بڑے نیک مرد تھے، اولیاء اللہ تھے۔ تو اولیاء اللہ جب اپنی طبی عمر پوری کر کے وفات پا گئے تو بعد میں لوگوں نے ان کے بھی بت بنا لیے۔ تو عمر بن لہئی جو ہے یہ چلا گیا اور جدے سے جا کر ان بتوں کو بھی نکال کر لا کر بیت اللہ میں رکھ دیا۔ کرتے 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 ایسا ہوا کہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا یہ بتوں کا مرکز بنا اور 360 بت ان کی اماجگاہ بیت اللہ بن گیا، تاں کہ میرے مرشد نے فتح مکہ والے دن بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ تو یہ بت پرستی کی ابتدا ہوئی اس طریقے کے ساتھ۔ یہ جو اہل مکہ دور جاہلیت کے اندر بت پرستی کیا کرتے تھے، انہوں نے پھر جو ہے نا کچھ مخصوص چیزیں بھی کی ہوئی تھیں، اہل سیر نے لکھی ہیں، طریقے ان کے خاص خاص طریقے تھے۔ مثلا ایک طریقہ یہ تھا کہ بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھا کرتے تھے، بتوں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پکارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے، اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ ایک یہ بھی تھا۔ دوسری بات کہ بتوں کا طواف بھی کیا کرتے تھے اور بتوں کے سجدے بھی کیا کرتے تھے۔ تیسری بات کہ بتوں کے نذرانے اور بتوں کی قربانیاں بھی دیا کرتے تھے۔
جانور ذبح کیا کرتے تھے، اپنی کھیتی اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا اور کچھ حصہ بتوں کے نام کا نکالا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں 8ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ جس وقت اپنی کھیتی پک کے تیار ہو جاتی کچھ حصہ اللہ کے نام کا نکال دیتے اور کچھ حصہ اپنے ان بتوں کے نام کا نکالا کرتے جو بت انہوں نے ولیوں کے نام کے بنائے ہوئے تھے، اور کہتے ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ ہمارے شرکاء۔ اور آگے تقسیم بڑی عجیب، اللہ کے حصے کے دانے کچھ ادھر مل جاتے تو کہتے اللہ خیر ہے، اللہ دے خزانے بڑے وڈے نے، اللہ کو کوئی تھوڑ نہیں ہے۔ ما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اللہ کا حصہ شریکوں کے حصے میں مل جاتا تو خیر ہے، وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، شریکوں کا کوئی حصہ اللہ کی طرف آ جاتا تو جلدی جلدی ڈر کے پیچھے کر دیتے کہ کدھر مار نہ وگ جائے، مار نہ پڑ جائے، بڑا ڈرا کرتے۔ قرآن مجید میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اچھا، بتوں کے تقرب کا یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں تھیں، اور یہ مت سوچئے گا آج لوگ جو ہے ایک بھول کے اندر ہیں، وہ سمجھتے ہیں مشرکین مکہ جو ہیں یہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ ابھی قرآن مجید کی 8ویں پارے کی آیت میں نے بتائی کہ اللہ کے نام کا حصہ نکالا کرتے تھے، اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے نام کا حصہ نکال رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیریں کر رہے ہیں، اب آگے جا کر تذکرہ آ جائے گا، طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کے، حاجیوں کو ستو پلا رہے ہیں، حجر اسود کو بوسے دے رہے ہیں، یہ سارے کام مشرکین مکہ کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں۔ اب سوال یہ ہے، اللہ کو مانتے تھے تو بتوں کے بارے میں ان کا گمان کیا تھا؟ قرآن مجید نے بتایا کہ بتوں کے بارے میں جب ان سے کہا جاتا کہ یار ان کی عبادت کرتے ہو یہ تو شرک ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو جواب دیتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو ان کو سجدے کر رہے ہیں نا معبود سمجھ کے نہیں کر رہے، اللہ اور خدا سمجھ کے نہیں کر رہے، ہم تو اس لیے سجدے کر رہے ہیں کہ ہمارا سجدے کرنے سے یہ راضی ہوں گے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ لیقربونا الی اللہ زلفا 24واں پارہ سورۃ الزمر کے الفاظ ہیں، اور دوسری جگہ 11ویں پارے میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ جلے ایسی ہستیوں کو پوجتے ہیں جو ان کے نفع کے مالک بھی نہیں، نقصان کے مالک بھی نہیں۔ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ، ہم انہیں معبود سمجھ کے ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ساڑیاں انہاں دے اگے تے انہاں دیاں اللہ دے اگے، ساڑیاں اللہ سندا نہیں تے انہاں دیاں اللہ موڑدا نہیں۔ یہ عربی کے جملے ہیں، آج ہماری زبان میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، آج میری قوم بھی اسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن والا عقیدہ نصیب کرے، اللہ ہم سب کو فرقہ واریت سے محفوظ رکھے، اللہ فتنوں کے اس زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت رکھے۔ اچھا، ان ساری برائیوں کے باوجود کچھ چیزیں ان کے اندر دین ابراہیمی کی پائی جا رہی تھی، ختنے کیا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ رکھا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں، اور تو اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر چلنے کا مدعی کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کا نبی سمجھتے تھے، حضرت اسماعیل کو اللہ کا نبی سمجھتے تھے، یعنی اللہ کے بھی وجود کے قائل، اللہ کی الوہیت کے قائل، نبوت اور رسالت کے بھی قائل، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ شرک پرستی میں مبتلا ہو گئے، جس وجہ سے وہ مشرکین مکہ ٹھہرے۔ مشرک کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کافر کہتے ہیں، اسے مشرک نہیں کہتے۔
تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ تھے، عرب کے حالات تھے، یہ مشرک لوگ تھے، مشرکین مکہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بھی مذاہب تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ایران والے لوگ جو ہیں یہ آگ کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب آ جائیے شجرہ نسب کی طرف۔ وہ تو پتہ چل گیا کہ شرک کا آغاز کیسے ہوا۔ عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے اور ایک بیٹے کا نام مطلب ہے، اور ان کے بھتیجے ہیں، ہاشم کے بیٹے ہیں جو رسول اللہ کے دادا ہیں عبد المطلب۔ ان کے دو بیٹے ہیں۔ ہاشم جو ہیں انہوں نے شادی کی یثرب کی طرف، جو بعد میں مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہوا۔ انہوں نے وہاں شادی کی اور نکاح کر کے کچھ عرصہ پر وہیں رہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ جو ہے نا آگے چلے گئے ملک شام کی طرف تجارت کے سلسلے میں۔ بعد میں ہاشم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کے پیدائش کے وقت ہی بالوں کے اندر سفیدی تھی، بالوں کے اندر بچپن سے ہی سفیدی تھی۔ اس کی والدہ نے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ شیبہ کہتے ہیں سفیدی کو، شیبہ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، بوڑھے کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے بال جو ہیں وہ سفید ہوتے ہیں۔ تو اس کا نام بچپن سے پیدائشی طور پر بالوں میں سفیدی کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ شیبہ رکھ دیا۔ اچھا، اب ہاشم جو ہیں ان کی وفات ہو گئی اسی سفر کے اندر۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ہاشم کے بھائی جو ہیں مطلب، ان کو پتہ چلا کہ آپ کے بھائی، کہ میرے بھائی ہاشم نے یثرب کے اندر شادی کی تھی، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو میرے بھائی کی آگے جا کے وفات ہو گئی ہے۔ یہ جو ہیں ہاشم کے بعد مکے کے سردار مطلب بنے۔ اب یہ مکے کے سردار ہیں، اور یہ مکے کے سردار ادھر جا رہے ہیں اپنے بھائی کے سسرال میں۔ جب وہاں پہنچے تو باہر ہی مدینہ شریف کے باہر، یثرب کے باہر دیکھا اپنے بھتیجے شیبہ کو کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہو بہو اپنے باپ کی کاپی ہیں۔ دور سے ہی پہچان لیا، بڑے خوش ہوئے، اپنی سواری پہ بٹھایا، اس کے ساتھ پیار کیا، چوما، پھر اسے کہا کہ بیٹا جانتے ہو میں آپ کا چچا ہوں، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ شیبہ نے کہا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا چچا جی، جب تک میری والدہ مجھے اجازت نہیں دے۔ فرما بردار بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب والدہ سے اجازت مانگی، انہوں نے کہا یہ میرے مرحوم خامد کی نشانی ہے، میں اس کو جدا کیسے کروں؟ تو کہا کہ نہیں، ایک تو مکے کی سرداری میں نے اس بچے کو دینی ہے اپنے بھتیجے کو، اور دوسری بات کہ یہ ہماری نسل ہے، یہ ہمارے بھائی کی نشانی ہے، تو میں نے اس کو وہاں لے کر جانا ہے، سرداری بھی اس کو دینی ہے، اور نمبر 2 بیت اللہ کا متولی بھی اسے بنانا ہے۔ سرداری پر تو شاید وہ خوش نہ ہوئی ہوں گی، لیکن جب یہ اعزاز ملا کہ میرا بیٹا بیت اللہ کا متولی بنے گا، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ اب کیا ہوا، جس وقت یہ ہاشم اپنے بھتیجے شیبہ کو ساتھ بٹھا کر اپنی سواری پر لے کے مکہ میں آئے، تو اب مکے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہاشم تجارت کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے، ادھر سے یہ غلام بچے کو لے کے آئے ہیں، عربی مطلب، جزاک اللہ، تو مطلب تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو یہ بچہ جو ساتھ ہے یہ غلام خرید کر لائے ہیں۔ عربی میں غلام کو عبد کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دور سے ہی شیبہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا عبد المطلب، کیا مطلب کہ مطلب کا غلام۔ تو ہاشم نے بتایا کہ یہ جو ہے نا مطلب نے بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں، یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو بہرحال انہیں لا کر ان کی پرورش کی، اور بعد کے اندر شیبہ جو ہے انہی کا نام عبد المطلب مشہور ہوا، اور انہی سے عبداللہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب جس وقت بڑے ہو گئے، سرداری بھی مل گئی، عبد المطلب کو خواب آیا کہ وہ جو مکے کا مشہور کنواں ہے زمزم، وہ بالکل جرم والے جب گئے تھے تو اس کے اندر کئی چیزیں ڈال کے اس کو پاٹ کر گئے تھے، اس کو زمین کے برابر کر گئے، اس کو کھودنا ہے۔
اب خواب کے اندر ہی اشارہ ہوا کہ فلاں جگہ ایک نشانی ہے، اس جگہ سے جا کر کھود دو۔ اب جس وقت عبد المطلب نے کھودنا چاہا تو چونکہ اس وقت یہ اکیلے تھے، ان کے بھائی جو ہیں ان کی بھی وفات ہو چکی تھی، اب اس وقت اور لوگ بھی آ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں اکیلا ہی کروں۔ معاملہ لڑائی تک پہنچا۔ اس وقت عبد المطلب کو یہ خواہش ہوئی کہ کاش کہ میرے بھی کوئی بازو ہوتے، بھائی ہوتے، بیٹے ہوتے تو آج یہ معاملہ نہ بنتا، لیکن لڑائی ہوئی نہیں۔ ان دوسرے لوگوں نے کچھ آثار ایسے دیکھے کہ وہ اپنے موقف سے دستبردار ہوئے، تو اس وقت عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ 10 بیٹے دے گا اور وہ 10 بیٹے جوان ہوں گے، تو جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، تو جب میرے 10 بیٹے جوان ہوں گے تو ایک بیٹے کو کعبے میں لے جا کر میں بھی اس کو ذبح کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بیٹے کو اللہ کے گھر میں قربان کروں گا۔ اب جس وقت عبد المطلب کے ہاں 10 بیٹے ہو گئے تو 10 بیٹے جوان ہو گئے۔ اب 10 کا قرعہ نکالا گیا کہ اپنی نظر اور منت کو پورا کرنے کے لیے کس بچے کو میں ذبح کروں، تو قرعہ جو ہے وہ عبداللہ کے نام نکل آیا۔ عبداللہ کو ساتھ لیا۔ ویسے تو سارے 10 کے 10 بیٹے ہی تیار تھے کہ جس کو چاہیں آپ قربان کریں، لیکن جب قرعہ عبداللہ کے نام نکلا تو چھری پکڑی اور بیٹے عبداللہ کو پکڑا۔ عبداللہ کے ننیال والے، عبداللہ کی بہنیں رونے لگ پڑیں، ننیال والے آڑے آ گئے کہ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کرتا، لیکن میں اپنی نظر کا کیا کروں، میں اپنی منت کیسے پوری کروں؟ تو انہیں کہا گیا کہ چونکہ ایک بندے کی دیت سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے اور مقتول کے ورثاء اس کو شریعت نے 3 آپشن دیے ہیں کہ یا تو کیا کرو، قتل کا بدلہ قتل، یا دوسرے نمبر پر بالکل معافی، اور تیسرے نمبر پر ان سے خون بہا لینا ہے، فدیہ لینا ہے۔ اس وقت یہ دیت جو تھی 10 اونٹ تھی۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، ایک پلڑے کے اندر یا پرچیاں ڈال لیں، 2 پرچیاں، ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھیں اور ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھیں اور پرچی پکڑیں۔ جب پرچی پکڑی گئی تو اس میں پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب کیا کریں جی؟ کہا گیا کہ اب جو ہے نا 20 اونٹوں کی پرچی لکھ کے رکھیں اور ساتھ عبداللہ کی پرچی لکھیں۔ پھر پرچی اٹھائی گئی، پھر نام عبداللہ کا نکل آیا۔ اب کیا کریں؟ اب جی 30 اونٹ، پھر 40، 50، 60، 70، 80، 90، اور جب 100 اونٹوں کی پرچی رکھی گئی تو دوسری طرف پرچی عبداللہ کی تھی۔ جب پرچی اٹھائی گئی اس وقت 100 اونٹوں کی پرچی جو ہے وہ نکل آئی۔ تو اس وقت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کر کے غریبوں اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیا کہ جس کو جتنی ضرورت ہے، میں نے یہ سارے اللہ کے لیے قربان کیے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہے لے جائیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک دفعہ صحابہ اکرام کے جلوہ میں تشریف فرما ہیں، ایک دیہاتی آ گئے اور اس دیہاتی نے آ کر سوال کیا، اور اس نے آ کر سوال کیا این الذبیحین، کہ 2 ذبیحوں کا بیٹا جو ہے وہ کدھر ہے؟ 2 ذبیحوں کا بیٹا وہ کدھر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں ہوں 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرے باپ حضرت اسماعیل وہ ذبیح اللہ تھے، اور دوسرے میرے باپ عبداللہ جو ہیں وہ بھی ذبیح اللہ تھے، تو میں ان 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا انا ابن الذبیحین، اسی وجہ سے فرمایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے حالات جو ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ پورے مکے کے اندر شرک جو ہے اس کا گڑھ بنا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پیدائش مبارک ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کی شادی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں حضرت آمنہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ بھی ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ
یہ حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد ماجد بڑے ہی خوبصورت تھے، جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ انبیاء کا نسب نامہ بڑا اعلیٰ ہوا کرتا، انتہائی خوبصورت تھے۔ ایک دفعہ شکار کو گئے ہوئے تھے، یثرب کے قریب جب پہنچے تو مدینے کے یہودیوں نے کچھ آثار دیکھ کر معلوم کر لیا کہ یہ نبی آخر الزمان کا کے والد ہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے قتل کا ارادہ، تو ایک دفعہ یہ بھی کہ انہوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہا۔ اب جس وقت حالات یہ بنے تو اس وقت اچانک کچھ سوار جو ہے نمودار ہوئے اور انہوں نے ان یہودیوں کو مار بگایا اور حضرت عبداللہ کو حفاظت کے ساتھ مکے تک پہنچایا۔ اس وقت جنگل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان جو ہیں موجود تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے۔ اب ادھر سے جب حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، خوبصورت بھی ہیں اور جاہ و جلال کے مالک بھی ہیں، بیت اللہ کے متولی بھی ہیں، بہت سارے رشتے آئے۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے جس طرح خوبصورت لڑکی کی تلاش میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ لڑکی بھی ایسی ہو جو بڑی حسب نسب والی ہو، بڑا اونچا جو ہے وہ اس کا نسب ہو۔ تو ادھر سے یہ لڑکی کی تلاش میں ہیں، ادھر سے حضرت آمنہ کے والد نے جب یہ واقعہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو کیسے بچایا گیا ہے، ان کی خواہش ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے اس بچے کے ساتھ کروں۔ اللہ نے یہ سبب بنایا، انہوں نے پیغام بھیجا، عبد المطلب نے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ان کی شادی ہو گئی حضرت آمنہ کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ جو ہیں ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو سیرت نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس وقت اماں جان حضرت آمنہ نے ایک بڑا غم زدہ مرثیہ کہا، اشعار کہے انتہائی غم والے، جنہیں سن کر فرشتے جو ہیں وہ بھی مغموم ہوئے اور اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، آپ کے نبی جو ہیں آخر الزمان پیدائش سے پہلے یتیم ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، یہ باپ کے سہارے تو ظاہری سہارے ہیں، اصل سہارا تو میں اللہ ہوں اور میں اپنے نبی کی تربیت خود کروں گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات جو آج کے سبق میں آپ حضرات نے سنے، اور اس کے بعد ایک اہم واقعہ جو سیرت کے اندر قرآن مجید کے اندر بھی اس واقعے کا اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ساری کی ساری بیت اللہ کی طرف، لوگ جو ہیں یہاں آیا کرتے تھے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ تو ابرہ نامی ایک یمن کا گورنر تھا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے علاقے کے اندر ایک بڑا عالی شان مکان بنایا اور لوگوں کے اندر اعلان کروایا کہ آج کے بعد ادھر مکے میں کوئی بندہ نہیں جائے گا، جس نے جو کچھ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، میں نے اتنا پیارا یہ گھر بنایا ہے تو لوگ جو ہیں وہ یہاں آئیں گے اور یہاں آ کر عبادت کریں گے۔ اب بیت اللہ کا جو طواف ہوتا ہے، بیت اللہ کی جو ہمارے ذہنوں کے اندر قدر و منزلت ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کی تعمیر کے اندر اس وقت بڑا اعلیٰ قسم کا پتھر ہے، اس وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے۔ اور عظمت اس کی کیا ہے کہ اول بانی جو ہیں حضرت آدم ہیں، حضرت نوح نے تعمیر کیا اور حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ نے اسے بیت اللہ قرار دیا، اسے قبلہ قرار دیا، یہ اس وجہ سے اس کی عظمتیں ہیں۔ اس وقت بیت اللہ جو ہے شاید وہ کچی اینٹوں کا ہو، لیکن اس نے جو بڑی عالی شان عمارت تعمیر کی اور لوگوں سے کہا کہ ادھر آنا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مکے کا کوئی بندہ، عرب کا کوئی بندہ وہاں گیا ہوا تھا، اس کو غصہ آیا کہ یہ کام کیا کر رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق رات کو اس عربی نے اس کے بنے ہوئے گھر کے اندر جا کر پخانہ کر دیا، ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق اس نے کیا کیا، عربی نے اس گھر کو جا کر رات کو آگ لگا دی۔ یہ دونوں روایتیں سیرت کی کتابوں میں لکھی۔
اب جس وقت اس نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ میرے بنائے ہوئے گھر کی اتنی توہین ہوئی ہے، تو اس بندے نے کہا کہ میں اب کیا کروں گا، میں جا کر اس بیت اللہ کو گراؤں گا، جب وہ گر جائے گا تو تب لوگوں کا رجحان جو ہے وہ ادھر ہو جائے۔ اب کیا ہوا، ایک بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر اس نے بیت اللہ کی طرف چڑھائی کی۔ 6000 کا لشکر جو ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے 50 یا 55 دن پہلے کا۔ اصحاب الفیل قرآن مجید کے 30ویں پارے میں مستقل ایک صورت ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو بالکل خاک میں نہیں ملا دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان کے اوپر پرندے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، غول کے غول بھیجے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ ابابیلیں جو آج کل صبح چکر لگاتی ہیں، یہ پرندے تھے، یہ نہیں تھے۔ ابابیل وہاں اس کا معنی ہے وہ پرندے جو ہیں غول در غول گروپوں کی صورت کے اندر آئے، اور ان کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پتھر پنجوں میں، اور وہ جس وقت آتے تو آ کر وہ اپنے پتھر پھینکتے اور وہ پتھر ان کے جسموں کو لگتے اور اسی سے وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ اسی کے ضمن کے اندر وہ واقعہ بھی ہے کہ جب یہ بیت اللہ کے رہائشیوں نے دیکھا اتنا بڑا لشکر، اور انہوں نے تو اس سے پہلے اونٹ دیکھے ہوئے تھے، ہاتھی تو دیکھے ہی نہیں، ہاتھیوں کی ڈیل ڈول دیکھی، تو اب یہ سارے کے سارے انہوں نے جا کے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا۔ اب یہ لوگ سمجھنے لگے بیچارے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ لوگ سارے پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اے اللہ تو ہی اس گھر کا مالک ہے، تو نے ہی اسے بچانا ہے۔ ابرا کے لوگ جو ہیں انہوں نے خواجہ عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، ان کو پکڑ لیا۔ خواجہ عبد المطلب جو ہیں وہ جب گئے ابرا سے مذاکرات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، بتایا گیا کہ بیت اللہ کے جو متولی ہیں وہ آئے ہیں، بڑا جاہ و جلال ہے، خوبصورتی ہے۔ تو ابرا نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ تو خواجہ عبد المطلب نے عرض کیا کہ اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ ابرا کہنے لگا بابا جی بڑے ہی عجیب ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بیت اللہ کے کعبے کے متولی ہیں، آپ اس لیے آئے ہوں گے کہ مجھے اپنے ارادے سے روکنے کے لیے، لیکن میں حیران ہو رہا ہوں آپ بیت اللہ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے، آپ کی ساری بات وہ اونٹوں کے بارے میں ہے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا جو آپ حضرات نے پہلے سنا ہوا ہے کہ اونٹ میرے ہیں، میں اس لیے ان کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ رب کا ہے، رب جانے اور اس کا گھر جانے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر وہی ہوا جو آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ اس لفظ کا صحیح معنی وہ تو دیہاتی بندے ہی جانتے ہیں، یہ جس وقت بھینسیں چارہ کھا کے جگالی کرتی ہیں یا اس چارے کو باہر پھینکتی ہیں تو اس کی جو صورت حال ہوتی ہے، اس چارے کو دیکھنے کے لیے کسی کا دل کرتا ہے؟ یہ بندے کو جب کہہ آ جائے تو وہ الٹی کو دیکھنے کو جس نے کی ہوتی ہے اس کا بھی نہیں کرتا دل کہ میں دیکھ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا ایسے برکس نکالا کہ جیسے کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے۔ تو یہ اصحاب الفیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کتنا عرصہ پہلے؟ 50 یا 55 دن پہلے یہ پیش آیا۔ تو یہ آج کا سبق یہیں تمام ہوا۔ عرب کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، اور آپ کا سلسلہ نسب جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ کل سے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظامی امور کے حوالے سے ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ کل بھی ایک واقعہ سا بنا